یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں شادی کے لیے جو خوبصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عقدۃ النکاح ہے۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں۔ نکاح دو چیزوں کو آپس میں شیر و شکر کر دینا اور جمع کر دینے کو کہتے ہیں۔ ایک بچے اور بچی کو، خامد اور بیوی کو جیسے گرہ لگا کے دو چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں، ان کو آپس میں ایسے جوڑنا کہ وہ ہر سطح پہ یکجان ہو جائیں، ایک مقصد رکھتے ہوں، ایک ویژن رکھتے ہوں اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوں۔ بنیادی طور پہ تو عقدۃ النکاح یہی ہے، نکاح کی گرہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نکاح کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد اور سب سے بڑا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے۔ میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر باقاعدہ پوری زندگی ساتھ نبھانے کا عزم لے کر نسل انسانی کی بقا کا معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نکاح کا ایک دوسرا بنیادی مقصد عزت کی حفاظت ہے کہ انسان بے شرمی، بے حیائی، بد کرداری اور زنا، فحاشی سے بچ جائے۔ نکاح کا ایک تیسرا اہم مقصد انسان کی نگاہوں کے اندر حیا آ جائے۔ نکاح کا ایک چوتھا مقصد خاندانی نظام کو تحفظ مل جائے۔ نکاح کا ایک پانچواں مقصد میاں بیوی اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ایک صالح خاندان کی بنیاد بن جائے اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تعمیر کریں، افراد کی تشکیل کریں، اولاد کی مل جل کے تربیت کریں۔ نکاح کے یہ بنیادی مقاصد ہیں، باقی سب ضروریات۔ تو نکاح کے یہ جو مقاصد شریعت اسلامیہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس کے لیے سب سے خوبصورت لفظ نکاح ہی ہے۔ ہم نے اس لفظ کو جب اپنی زبان کے اندر ڈالا اور اسے شادی کا لفظ دیا، تو شادی میں ہمیں اس لفظ پر اعتراض نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ لفظ کوئی ناجائز ہے، لیکن یہ لفظ نکاح کا ترجمہ نہیں ہے، ایک نیا لفظ ہے۔ شادی کا لفظ ایک جشن کو شو کرتا ہے، فنکشن کو شو کرتا ہے، خوشی منانے کو شو کرتا ہے، ایک تقریب کو شو کرتا ہے۔ نکاح کی روح اور مقصدیت کو ظاہر اور واضح نہیں کرتا ہے۔ جب نکاح اتنی بنیادی ضرورت ہے اور اس قدر بنیادی مسئلہ ہے، تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ پھر اسے آسان ہونا چاہیے یا مشکل ہونا چاہیے؟ جو بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، ہر خاندان کی ضرورت ہے، ہر غریب کی ضرورت ہے، ہر امیر کی ضرورت ہے، ہر مذہب والے کی ضرورت ہے، تو اسے آسان ہونا چاہیے اور بالکل آسان ہونا چاہیے۔ ضروریات تو بہت بات کی بات ہے، ہمارا دین تو ویسے ہی آسانی کے اوپر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیا کرتے تھے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے ایسا دین دے کے بھیجا ہے جس میں ہر چیز کلیئر ہے، یکسو ہے، اور ایسا دین دے کے بھیجا ہے جو آسان ہے، جس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، مشکل نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، پیچیدگیاں نہ پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ پیدا کرو۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تو اس قدر آسانی ہے کہ انسان نماز جیسی عبادت بھی کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، سر کو اوپر نیچے کر کے پڑھ لو، جیسے آسانی ہے ویسے پڑھ لو۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی موجود ہے لیکن بیماری اتنی شدید ہے کہ استعمال کرنے سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین کے اندر، جس دین میں اللہ کی عبادت کے لیے اتنی آسانی ہے، نماز کے لیے اتنی آسانی ہے، وضو میں آسانیاں ہیں، حج میں آسانیاں ہیں، روزے میں آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دین کے اندر نکاح کو اتنا پیچیدہ اور اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ انسان کو 60-70 سال کی عمر تک پتہ ہی نہ چلے کہ جس طریقے سے ہم شادیاں کر رہے ہیں آخر ان کا مقصد کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس حوالے سے انداز اور آپ کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تقریب شادی کے حوالے سے کہ ہم نے سرے سے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا ہے۔